عزیز طلباء، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج سٹلے ٹاؤن کے شعبہ اردو کی جانب سے پروفیسر شہباز علی آپ سے مخاطب ہے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم نظم آدمی کا تیسرا اور چوتھا شعر پڑھیں گے۔ پہلا اور دوسرا شعر آپ کو پچھلے لیکچر میں پڑھایا جا چکا ہے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم تیسرا اور چوتھا شعر پڑھیں گے اور اس کی تشریح سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے تیسرا شعر: پتلی گردن پتلے ابرو پتلے لب پتلی کمر، جتنا بیمار آدمی اتنا طرح دار آدمی۔ تو سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی۔ ابرو کے معنی بھویں اور طرح دار کا مطلب خوبصورت، نرم و نازک۔ اب ہم اس کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر نے موجودہ دور کے معیار حسن کو طنز کا نشانہ بنایا ہے۔ آج کا نوجوان جتنا کمزور، نحیف و نزار اور دبلا پتلا ہو، اتنا ہی اسے خوبصورت سمجھا جاتا ہے۔ گردن پتلی سی ہو، بھویں باریک باریک ہوں، ہونٹ پتلے پتلے ہوں، جسم لاغر اور دبلا پتلا ہو، چہرے کی رنگت پیلی ہو، جتنا بیمار آدمی ہو اتنا ہی خوبصورت، بانکا اور سجیلا اسے سمجھا جاتا ہے۔ حسن کا معیار تندرستی میں نہیں بلکہ بیماری میں پوشیدہ ہے۔ آج مرد اور عورتیں دونوں فیشن کے دل دادہ ہیں۔ جہاں عورتیں اپنے بناؤ سنگھار یعنی میک اپ پر بھرپور توجہ دیتی ہیں اور گھنٹوں میک اپ پر اپنے قیمتی اوقات صرف کرتی ہیں، وہاں مرد حضرات نے بھی خواتین کے بناؤ سنگھار کا انداز اپنا لیا ہے، جس کی وجہ سے وہ مردانہ پن، جرت، جواں مردی جیسی خوبیوں سے خالی ہو گئے ہیں، جو کہ مردوں کا حقیقی اور اصل حسن ہے۔ آج جا بجا سلمنگ سینٹرز اور بیوٹی پارلرز کھل گئے ہیں، جہاں موجودہ دور کے حسن کے معیارات کی تکمیل کے لیے بھرپور کوششیں کی جاتی ہیں۔ بناؤ سنگھار اور آرائش حسن بناؤ سنگھار اور آرائش حسن کے جو طریقے عورتوں سے منسوب تھے، نوجوان ان سے بھی دو ہاتھ آگے نکل گئے ہیں۔ آج نوجوان عورتوں کی طرح چہرہ بناتے ہیں، کانوں میں بالیاں پہنتے ہیں، ہاتھوں کے ناخن بڑھاتے ہیں، بالوں کی چوٹی بناتے ہیں اور عورتوں کی طرح نازک انداز سے چلتے ہیں۔ گویا اس شعر کو سمیٹتے ہوئے شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ موجودہ دور کے فیشن زدہ انسان کے رویے جو ہیں، ان پر جتنا افسوس کیا جائے وہ کم ہے، کہ آج کا جو مرد ہے وہ مردانہ صفات سے عاری ہو چکا ہے۔ قدیم زمانے میں حسن و خوبصورتی کے معیارات جدید زمانے سے بالکل مختلف تھے۔ قدیم زمانے میں آدمی کا وقار اور حسن اس کی مردانگی، بہادری اور دلیری میں پوشیدہ تھا۔ توانا و صحت مند، مضبوط کاٹھی اور اعضاء کے مالک مرد کو خوبصورت اور سجیلا سمجھا جاتا تھا۔ اب ہم پڑھیں گے نظم آدمی کا چوتھا شعر: زندگی نیچے کہیں منہ دیکھتی ہی رہ گئی، کتنا اونچا لے گیا جینے کا معیار آدمی۔ منہ دیکھنا محاورہ ہے اردو کا، جس کے معنی ہے حیران ہونا، حیرت زدہ ہونا۔ جینا کا مطلب زندگی بسر کرنا، زندگی گزارنا، اور معیار کا مطلب پیمانہ یا انداز۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ موجودہ دور میں آدمی اپنا معیار زندگی اتنا اونچا لے گیا ہے کہ حقیقی، سچی اور کھری زندگی نیچے کہیں حیران اور پریشان ہے اور اسے دیکھ رہی ہے حیرت سے۔
یہ مال و دولت کی ہوس میں اندھا ہو کر روحانی قدروں سے بیگانہ ہو گیا ہے۔ اس نے دولت، کوٹھی اور کار کو زندگی کا مقصد بنا لیا ہے اور ان کے حصول کے لیے ہر جائز و ناجائز حربوں کو استعمال کرنے سے بھی یہ گریز نہیں کرتا۔ روپے پیسے کی اہمیت نے اس کے دل سے ہمدردی، خلوص، محبت اور پیار کے تمام جذبات ختم کر دیے ہیں۔ احساس ہمدردی اور مروت سے عاری ہو گیا ہے آج کا انسان، اس لیے وہ غریبوں کی غربت اور دکھوں کی پرواہ کیے بغیر عیش و عشرت اور نمود و نمائش کی زندگی گزار رہا ہے۔ اس کے قیمتی ملبوسات، ملبوس کی جمع ملبوسات یعنی لباس، اس کا قیمتی لباس، محل نما کوٹھیوں اور کاروں کو دیکھ کر غریبوں کو اپنی غربت اور محرومیوں کا شدت سے احساس ہوتا ہے۔ زندگی اپنی اصل صورت میں فطرت سے قریب تر ہوا کرتی ہے، مگر جب اسے فطرت سے دور کر دیا جائے تو اس میں تصنع اور بناوٹ آ جاتی ہے اور اس کا حقیقی حسن اور لطف غارت ہو کر رہ جاتا ہے۔ آج ہر کوئی اسی کوشش میں ہے کہ کسی نہ کسی طرح معیار زندگی کو بلند کر لیا جائے۔ افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ انسان اس دوڑ میں انسانیت کی تذلیل کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انسان اپنی خود ساختہ مصنوعی معیار زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہا ہے۔ اس کی زندگی کی ظاہری چکا چوند تو بہت متاثر کن ہے، لیکن حقیقت میں بے حد دلی طور پر وہ بے حد پریشان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب لوگ اپنا معیار زندگی دنیاوی آرام و آسائش، گھر، کار، بینک بیلنس کو ٹھہرا لیں تو انسانی قدریں پامال ہو جایا کرتی ہیں اور طبقاتی کشمکش اور اونچ نیچ جنم لے لیتی ہے، جس سے زندگی میں بہت تلخیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ شاعر کی خواہش ہے کہ معاشرہ طبقاتی اونچ نیچ اور استحصال سے پاک ہو اور تمام انسان غموں سے پاک ہو کر مساوات پر اور برابری پر مبنی زندگی بسر کریں۔ تو ان دو اشعار کی تشریح کے ساتھ ہی آج کا لیکچر یہ ختم ہوا، اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کو اس نظم کے جو اگلے دو اشعار ہیں وہ پڑھائے جائیں گے۔